اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے۔ جو لوگ کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گاڑھتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں اس کے لیے، تو یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی، اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے کمائے، اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا، قانون وراثت ہوگا۔ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی؟ اس لیے قانون تو وہی ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، کتنا کرو، قل العفو، تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے، آپ نے حلال ذریعے سے کمایا تھا اور اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی ہے، تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، خواہ وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہو۔ چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں، اور چونکہ حضرت ابوذر غفاری اس پر اڑے ہوئے تھے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر، ایک اختلاف، تو پھر حضرت ابوذر غفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں۔ وہ پھر ایک صحرا میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر رہتے تھے۔ میرے نزدیک اس آیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں۔ یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لیے۔ عام لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پروفیشن ہے، کوئی اپنا اور بزنس ہے، اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے۔ انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائیدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لیے پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ آیت بعین ہی انہی الفاظ میں اس کا انطباق ہوگا، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بھی کچھ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی، ازواج مطہرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہیں سے کرتے تھے۔ کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے، لیکن ضرورتیں پوری کریں، جائیداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں۔ یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائیداد بنے، میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر مرا ہو، وہ علماء سو میں سے لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، جس دن کہ ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغے جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو مزہ چکھو اپنے اس کنز کا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں، تکوینی بھی اور تشریعی بھی۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں محترم، جن کو کہ اشہر حرم کہتے ہیں، جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، ہمیشہ کا ضابطہ اور قانون۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے؟ قریش کی اپنی مصلحت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے، وہ کہتے تھے اس سال یا اشہر حرم فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے، وہ کیلنڈر کو الٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ
اور عمرے کے لیے مہینہ رجب کا نہیں ہوگا، فلاں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ کیلنڈر جو تھا ڈسٹربڈ تھا، لیکن ہوا ایسا ہے قدرت خداوندی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے، حجۃ الوداع، تو اس سال وہ ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کیلنڈر آ گیا تھا۔ اسی لیے حضور نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا ہے کہ استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ زمانہ اور یہ کیلنڈر جو ہے، تقویم جو ہے، یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور ترمیموں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے، جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی الٹ پھیر نہیں ہو سکے گا۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، جڑ کر، ہر حال میں اور جمع ہو کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر، یہ پھیر دینا جو ہے اشر حرم کا، یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی۔ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ يُحِلُّونَهُ عَامًا، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ 4 مہینے حرام ہیں، آگے پیچھے پھیر کر، لیکن تعداد پوری کر دی۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے، ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اسی طریقے سے ان کے جو برے اعمال ہیں ان کے لیے مزین کر دیے گئے، کھبا دیے گئے ان کی نگاہوں میں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں وہ 5 رکوع ختم ہوئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ الی اہل العرب، اس کی تکمیل ہو گئی، اس کے مقاصد پورے ہو گئے، اس کے ضمن میں آخری احکام دے دیے گئے۔ اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے 6 رکوع سے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے، اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ اپنے پیغامبر، ایلچی، اپنے خطوط، نامہ ہائے مبارک بھیجے۔ باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بصرہ تھا، شرحبیل بن عامر غسان کا، اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع، ان کا باج گزار تھا، اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے، لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 مسلمانوں کو جمع کیا، حضرت زید ابن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا، اور لشکر بھیجا موتا کی طرف۔ یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن 8 میں، جمادی الاولیٰ سن 8 میں جنگ موتا ہوئی ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا 1 لاکھ کا، اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جنگ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے۔ پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا داد بھائی تھے، حضرت جعفر طیار، پھر وہ ہوں گے کمانڈر، انہوں نے چارج لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے، انہوں نے چارج سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی، اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے۔ تو یہ صورتحال ہوئی جنگ موتا کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا، اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان، ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے، ہم تبوک تک جائیں گے۔ تبوک آخری سرحد تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی، یہ حجاز کا آخری شہر ہے، مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی 300 ساڑھے 300 میل شمال میں ہے، اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا موسم، تب طویل سفر، ادھر فصل تیار تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی، اور اگر سب مرد چلے جاتے ہیں تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی، یہ کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے
کہ اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا، جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تش تش بام ہو گیا، ان کا معاملہ، ان کی کمزوریاں، ان کی خباثتیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروۂ سنام ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے، تقریباً نصف صورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی۔ یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع جو ہیں وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے، لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں، ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے، اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگرچہ موجود تھا، ہیرکلیس، لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی۔ وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا۔ حضور وہاں مقیم رہے، وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے، انہوں نے معاہدے کیے، اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا، اور پھر آپ واپس آ گئے۔ گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے، رومن امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ تو وہ جو بھی جنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا۔ اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی، تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن وہ بات ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو، دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی کہ وہ پاؤں من کے بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا، حوصلہ جو ہے جواب دے گیا۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اب یہ وہی سرچنگ کویسچن، ذرا سوچو، کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے، لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بہت قلیل۔ الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے، تم نہیں اٹھاتے، تمہیں دفع کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، مردود کر دے گا، اور کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ولا تضروہ شیئا، اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکے سے نکلنے پر کر دیا تھا، جبکہ دو میں کے دوسرے تھے، دو ہی تھے، حضور تھے اور حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول، یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے، پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل۔ یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو داخلی طور پر بوجھل دل کے ساتھ نکلو، یا آمادگی کے ساتھ نکلو، نکلنا پڑے گا۔ اب یہ نکلنا فرض عین ہے، یہ نفیر عام ہے۔ وہ بات گئی جبکہ صرف تحریض تھی، تحریض تھی، ترغیب تھی، وہ دور ختم ہوا۔
اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نفیر عام ہے، چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو، کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو۔ تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا، اور داخلی طور پر بھی۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے، قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، لَاتَّبَعُوكَ، تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے۔ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے، اتنا دور۔ اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے، حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری سکیم، اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے، اپنی پوری سکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، تبوک تک ہمیں جانا ہے، کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی، تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے، اس کے لیے پوری تیاری کرے، داخلی بھی خارجی بھی، ساز و سامان کی بھی، اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے، لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے، اب مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یعنی کوئی منافق آیا، کوئی اور آیا، حضور یہ مجبوری ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے اجازت دے دی، اچھا بھائی جاؤ۔ حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی۔ اب جب اجازت مل گئی، اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی ہے، وہ کور بن گیا، اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا، حالانکہ حضور اجازت نہ دیتے تب بھی اس نے نہیں جانا تھا، لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا، وہ پردہ اٹھ جاتا۔ عفا اللہ عنک، اللہ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق الایمان ہے، کون سچے مسلمان ہیں، اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا، اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانوں اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے۔ پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ تو اس کا جزو لازم ہے، شرط لا ینفک ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے ہیں۔ سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے۔ یہاں فرمایا ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ تردد بھی یہی ہوتا ہے، تذبذب، تردد، چلوں نہ چلوں، یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی، کبھی چاہتا ہے چلنا چاہیے بھائی، ورنہ تو یہ کہ اب جو ہے بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا، اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں، کوئی نہ کوئی جھوٹی بہانہ بناؤ، قسم کھا لو۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، جیسے کہ کیا جاتا ہے، آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے، انہوں نے تیاری نہیں کی۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُم، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا۔ فَثَبَّتَهُمْ، اور ان کو بوجھل کر دیا، ان کو روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہہ دیا گیا رہو
بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو، اس کی حکمت آگے آئے گی۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا۔ دلوں میں روگ تھا، وہاں جا کے فتنے اٹھاتے، آپس میں لڑاتے، کوئی اور کچھ کرتے، لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے، گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر، لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے، ادھر بھی شر ادھر بھی شر۔ لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا، خرابی کا، ولا اوضعوا خلالکم، اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے، وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں، یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے ہوں گے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل، وہ منافق نہیں ہیں، نیک دل سادہ رو مسلمان ہیں جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں۔ تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے تو وہ جو صالح، جو سادہ لو مسلمان تھے، وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں۔ وقلبوا لك الامور، یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ علماء سوء کا کردار کیا ہو جاتا ہے؟ علماءہم شر الناس تحت عدیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ جھگڑے، لڑائیاں، فتوے، اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اور اس کے اندر شدت ہے، یہ کام ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی۔ وقلبوا لك الامور، اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بدلتے رہے۔ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، جزیرہ نماء عرب میں تو فیصلہ ہو گیا، اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا۔ وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا۔ وہم کارہون، جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا، یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو۔ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ ایک بہت ہی مردود شخص تھا، جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ، یہ منافقین میں سے تھا۔ یہ آیا اور اس نے بڑا استہزاء کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ، حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے۔ کیوں بھائی، کیا معاملہ ہے، کیا مجبوری ہے؟ حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں، اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں، شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے فتنے سے بچا لیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے، ایکسیپٹ کر دیجئے، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو پڑ چکے، اور فتنہ کون سا ہوگا؟ جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے، بدترین فتنے کا شکار تو وہ ہو چکا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی خیر آتا ہے، کوئی اچھی خبر آتی ہے، تسؤہم، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ناگوار پوزیشن، صورتحال، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے، ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے، ہم نے پہلے اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا۔ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، اور وہ پیٹھ پھیرتے ہیں اور بڑے شاداں فرحاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے۔ یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہیں، بہت بڑا اسلحہ ہے۔ کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے، دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہرچہ ساقی ما ریخت عین الطاف، میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے جو آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت،
سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو ہمیں ڈر کس کا ہو؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے۔ یہ حسنیین کیا ہے؟ احسن، احسن افعل تفضیل ہوا، اس سے مؤنث بنا حسنا، حسنا کا تثنیہ بنا تو حسنیین، دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، احسن، ہم کامیاب ہو کر آ جائیں، احسن، تیسری کیا بات ہے؟ تو ہمارے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ڈراتے ہمیں کس سے ہو؟ قل هل تربصون بنا، یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف؟ ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن، اور دونوں ہمارے نزدیک نہایت احسن ہیں۔ اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ بھائی یہ تو بڑی کامیابی، ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں ان يصيبكم الله بعذاب من عنده، کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے پاس سے نازل کرے، او بأيدينا، یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں، جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ فتربصوا انا معكم متربصون، تو کرو انتظار، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا وكرها، اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جا تو نہیں سکتا، یہ چندہ حاضر ہے، کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان، لیکن مجھے آپ ایگزمپٹ کر دیں، یہ چندہ قبول کر لیں۔ قل انفقوا طوعا وكرها، کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے، لن يتقبل منکم، یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا، اس وقت تو جانا ہے، فرض عین ہے، نفیر عام ہے، اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اس لیے مگر اس بات نے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں، وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، اچھے نہ لگے تمہیں، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر، یہ دولت والے منافق تھے، بچا بچا کر رکھتے تھے، دولت والے تھے، ان کی اولاد بھی اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہ جو بھی کچھ ہے یہیں پر اپنا حساب کتاب کر لیں۔ فلا تعجب کا، تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں، بہت سخت الفاظ آ رہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے، یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے۔ یہی مال و دولت جو ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں، وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے، اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں میں سے ہی ہیں، ہماری بات کا اعتبار کیجئے۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہیں، خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔